ترائے قسم دے یو جے لوگ ہیں جنہیں دو اللہ کریم نے اپنی نظر رحمت کرنا گوارا نہیں کرنا قیامت علیہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو سن اللہ انہیں دو دیکھن گوارا نہ کرے سی ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ تے اللہ کریم انہیں نال علاوان گوارا نہ کرے سی تے ولا یزکیہم تے اللہ کریم انہیں کو پاک کرنا گوارا نہ کرے سی تے ولا ہم عذاب علیم تے اللہ کریم نے انہیں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہو سی صحابہ کرام آدن اللہ دے نبی خوابو و خاسرو یا رسول اللہ دے نبی او بندے تباہ و برباد ہو گئے کیڑے بد نصیبیں منہم یا رسول اللہ دے نبی کیڑے بد نصیبیں جنہیں دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی کلام کرن گوارا نہ کرے سی پاک کرنا گوارا نہ کرے سی دردناک عذاب انہیں واسطے تیار کرے سی او کیڑے بد نصیب ہیں امام کائنات نے فرمایا پہلا بندہ جرا قیامت علیہ اللہ دی نظر کرم کے محروم ہویا کھڑے قیامت علیہ اللہ کریم دے دیدار کے محروم ہویا کھڑے قیامت علیہ اللہ دی گفتگو کے محروم ہویا کھڑے فرمایا پہلا بندہ المسبلو اپنی چادر تے شلوار گٹے تے ٹخنے کولو جھکی کرن والا پہلا بندہ اساں تے کو کدی حیثیت نہیں دیتی نا اے مردیں واسطے حکم عورتیں واسطے نہیں عورتیں کو تو حکم ہے کہ بلکہ وہ پیر دے ایک بلشت تگیٹھ جتنا تلے کر کے اپنی چادر ٹورن لیکن آج کل نظام الٹا ہے اساں مردیں دیاں شلواراں ایک گیٹھ کیا دو گیٹھ جتنا پیریں دے تلین تے عورت دے ایک گیٹھ جتنا بلشت جتنا پیر کنے اتے نہیں شلوارے نبی پاک نے روکے کہ جیرا بندہ چادر تے شلوار گٹیں کے ٹخنے کے جھکی کر کے ٹورے ایسے بندے دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی تے جرے ویلے دیکھ سی نا بخشے سی کیویں جلے علیہ سی نا معاف کیویں کرے سی یہ گندی عادت ہے نبی کریم دی سنت سمجھ کے شلوار تے چادر ٹخنے کے اونچی کر کے زندگی بسر کی تھی کرتا کہ قیامت علیہ اللہ دیکھن بھی گوارا کرے تے اللہ علاون بھی گوارا کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا بندہ جرا چادر تے شلوار ٹخنے کے جھکی کرے دوسرا بندہ فرمایا والمنان جیرا بندہ کہیں بندے دے ہوتے احسان چا کرے ول او احسان جتلاوے ودا تے دساوے ودا تے آکھے ودا فلانا احسان کی تام تیرے نال فلانی چنگائی کی تیم تیرے نال فلانی بھلائی کی تیم تیرے نال ایسے بندے کو بھی اللہ نے دیکھن گوارا نہیں کرنا تے تریجا بندہ والمنفق صلاتہو بالحلف الکاذب او بندہ جیرا بندہ سودا وچیں دیواری تجارت کریں دیواری دکانداری کریں دیواری اپنی چیزاں وچیں دیواری جیرا بندہ سودا کرے لین دین کرن دیواری جھوٹ بولے ایسا بندہ جیرا تجارت دے اندر جھوٹ پیا بولیں دے ایسے جھوٹے بندے کو اللہ دیکھن پسند نہ کرے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں بار بار یہ بات بیٹھا کرنا جیرے ویلے بندہ سچا ہو ونجے اللہ کریم دے سارے راستے آسان کر دیں جھوٹے بندے دے ہوتے اللہ دی پھٹکار جھوٹے بندے دے ہوتے اللہ دی لعنت حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن حدیث ابو داؤد دے اندر موجود ہے وقت تھوڑا ہے میں چند باتاں تیرے نال کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرمیندن اللہ دے پاک نبی سارے گھر ایک دیوار تشریف فرمان میری اماں نے میں کو آواز دیتی ہے میرا پتر عورتے آتے کو کشے دیواں میں چھوٹا جیاں بچہ میں جرے ویلے اماں جان دے کھولو
ہو گیا اللہ دے پیغمبر نے میری اماں کے سوال کیتے تائیں اپنے بیٹے عبداللہ کو جو سجے تو کشے دیوان دا ارادہ بھی کیتا بھی یا کہنا کیتا بھی آکھن لگی میری اماں جی جی اللہ دے نبی میں کھجور دیوان دا ارادہ کیتی بیٹھیاں اللہ دے نبی فرمائے عبداللہ بن عامر فرمائے میں آپ اپنے کنے نال سندا بیٹھا میں اللہ دے پیغمبر فرمائے بیٹھیاں عبداللہ دی اماں اگر تو کوئی شے دیوان دا ارادہ نہ کریا تو سمجھو تو اپنے پتر نال جھوٹ پئی بولے دیا میں اے بھی جھوٹ ہے انجے جھوٹ کے بھی بچنا چاہیے اتنا سختی کیتی ویندی ہے کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے بچے نال بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے دنیا دے اندر جھوٹ بندہ جھوٹا بندہ اللہ کریم دا گناہگار بندہ ہوندے ہر دنیا دی بیماری بندے دے اندر پاتی ویندی ہے تیرے بندے دے اندر جھوٹ پاتا ونجے اللہ کریم نے منع کیتے نبی کریم علیہ السلام نے ساریاں باتاں دسایا اللہ دے پیغمبر فرمیدن جیرا بندہ جھوٹا ہوئے او گناہگار ہوندے تے جیرا بندہ گناہگار ہوئے او بندے دے گناہوں بندے کو جہنم گھنویندن کیا نہیں بولنا چاہیے بولو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے حجاج بن یوسف دا دور ہے جمعہ دا خطبہ دینے کھڑے نا آپ دینا کھڑے وقت زیادہ ہو گئے بندہ پورے مجمع دے وچوں اٹھی کے آکھن لگے حجاج خطبہ بند کرو نماز پڑھاؤ وقت زیادہ ہو گئے حجاج نے توہین سمجھیے اپنی گستاخی سمجھیے اپنی بےزتی سمجھیے اپنی انسلٹ سمجھیے کیا کیتے سی ہوں بندے کو گرفتار چا کرائے نال اعلان چا کرائے کہ صبح صبح کل ایک تختہ دار تے لٹکا کے پھانسی دیتی ویسی کیونکہ حکومت دا گستاخ ہے اے عدالت دا گستاخ ہے اے میں بادشاہ دا گستاخ ہے جیرے ویلے حجاج نے ان کو گرفتار کرا کے جیل دے اندر بند کر دیتا ان دے ابا تے بھرا تے ولی وارث آ گئے آ کر کے آکھن لگے حجاج ساڈا بندہ بھرے مجمع دے اندر تیرے سامنے الاپ ہے ان دی وجہ ہے کہ ساڈا بندہ پاگل ہے مجنون ہے دیوانہ ہے عقل کم بھی سی جیڑا بندہ پاگل ہوئے او الاوے ان دا کوئی مسئلہ نہیں ہوندا اے بادشاہ سلامت پاگل بندے دے اتے شریعت بھی حد مقرر نہیں کریں دی اے تا پاگل ہے تساں کیویں حد مقرر کر کے تساں کو پھانسی دے پھندے تے چڑھا سکدے وے حجاج بن یوسف آکھن لگا اچھا کرے پاگل ہے ایک جیرے ویلے تختہ دار تے میں لٹکے ساں ایندے کے پہلے سوال کرے ساں جو پاگل ہیں یا کہنا اگر ہی پورے مجمع دے سامنے اقرار چا کیتا جو واقعتاً میں پاگل ہاں میرا وعدہ ہے تھوڑے نال میں کو معاف کر دے ساں انہیں کہ ٹھیک ہے سا کو ملاقات کرن دی اجازت دیتی ونجے اجازت مل گئی ہے اے سارے آگئے ولی وارث بھرا رشتہ دار ساری رات اپنے ہی مجرم بندے دے کٹھے جگوں بادشاہ مجرم بڑھا کے جیل پاتی بیا آکھن لگے سویرے تائیں جواب نے ونے جو میں پاگل ہاں اساں لکھوائے ہیں ساڈا بندہ تے قیدی پاگل ہے آکھن لگے یار مردہ مرتا سکدا پر جھوٹ نہیں الا سکدا کیونکہ جھوٹے بندے نال میرا اللہ کریم نفرت کریں دے جھوٹے بندے تے اتے اللہ دی لعنت ہوندی ہے جھوٹا بندہ جہنم دی بھاد بالن بندا ہوندے کچھ دا کچھ ہو ونجے تساں دے او زندگی بچ ویسی کنا زندگی بچ سکدی ہے اتھو بچ ویسا تا کڈو کڈو بچا آخر تان تا موت ہے آخر تان تا زندگی دا انتہا ہے کچھ دا کچھ ہو ونجے میں جھوٹ نہیں بول سکدا اپنی زبان گندی نہیں کر سکدا سویرے دا ٹائم تھے بادشاہ نے کو تختہ دار تے کھڑایا جیڑے ویلے رسا گالے پاون لگے پہلے بھرے مجمع دے اندر سوال پیا کریں دے انت مجنون کیا تم پاگل نہیں کیا تم مجنون نہیں وہاں کے بادشاہ کوئی نا میں جری بات بھرے مجمع دے اندر کیتی ہے اپنے عقل کو تے دماغ کو سلامت سمجھ کے کیتی ہے میں پاگل نہیں ہو سکدا انہیں کہ لوگ آدن پاگل ہے تیری برادری والے آدن پاگل ہے تیرے رشتہ دار آدن پاگل ہے وہاں کہ نہیں غلط آتے کھڑن میں جھوٹ نہیں بول سکدا اللہ پاک نے میں کو عقل دی نعمت دیتی ہے میں نہ شکری کیوں کراں اللہ نے زبان دیتی ہے میں اپنی زبان گندی کیوں کراں این واسطے
تاکہ میرے بچے یتیم ہون کے بچ ونجن آخر تا مرنے آخر تا بچے یتیم ہونے میں جھوٹ نہیں بول سکدا بھرے مجمع دے سامنے کھڑا دے جو میں پاگل نہیں میں پاگل نہیں میں پاگل نہیں بادشاہ دے دل خیال ہے جرا موت کے بھی ڈردا نہیں وطوی زبان تو جھوٹ نہیں پہ بولیندا جے بندے کو مارنا نہیں چاہیے جرا بندہ زبان نہ سچا ہے اپنی موت تے زندگی دی پرواہ نہیں پیا کرنا اللہ پاک نے حجاج دے دل وچ رحم چا پاتا حجاج نے اللہ کریم دے پاتے ہوئے رحم دے بدلے دے اندر بندے کو معاف کر دیتا میں آدھا ہونا اوکو اللہ نے بچائے سچ بولن دی برکت کیسے سمجھن دی کیری برکت نال اللہ بچیں دے جدہ ہی بچیں دے کتنال بچیں دے بولو ایک تربیت سمجھو اللہ جدہ ہی بچیں دے یہ لفظ سچ تساں اللہ مڑے کیری شے نال اللہ جدہ ہی رحمت دیں دے سچ بولن نال جدائیں برکت دیں دے سچ بولن نال جدائیں عزت دیں دے سچ بولن نال جدائیں اللہ کریم نجات دیں دے سچ بولن دے نال اللہ فرمائیں دے باپ اپنے بیٹے دی گردن دے اتے چھری رکھی نے ذبح کرن دی خاطر زور پیا لین دے لیکن باپ اپنے بیٹے دی گردن ذبح نہیں پیا کر سکدا اللہ پاک کا وجہ کیا ہے اللہ فرمائیں دے چھری پھیرن والا بھی سچا ہاتھ جن دی گردن تے چھری پہ چل دیئے او بھی سچا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اللہ فرمائیں دے جڑا بندہ سچا ہوئے وہ کوئی چھری ذبح نہیں کریں دی سارے بھرا رل کے اپنے معصوم یوسف کو اندھے کنویں چا سچے نے ہر بندہ جرے ویلے کنویں چا ڈھائے پوے مرویں داؤں دے اللہ فرمائیں دے لیکن میں یوسف کو امن امان اندھے کنویں چو کڑ کے مصر دا بادشاہ چا بنایا اللہ پاکا کیوں اللہ فرمائیں دے یوسف ایوہ الصدیق یوسف زبان دا سچا ہے یوسف کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ دے سارے توالے معاشرے دے ہوتے مضر اثرات پڑا سارے جھیڑے جھگڑے دی بنیاد جھوٹ ہے اختلافات دی بنیاد جھوٹ ہے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے سچ ہونا چاہیے اللہ فرمائے دے جرا بندہ سچا ہوئے کو پیچھے چھری بھی نہیں کٹیں دی کھوئی نہیں نگلے دا سچا بندہ ہی میں گھر دے باہر جو نکلے پھامیں دشمن سامنے ہی کھڑا ہوئے تلواراں تیار کر کے اللہ پاک فرمائیں دے وہ واتی وال لنگا ہی نہیں کر سکتے میرا سوہنا پیغمبر زبان دا سچا ہجرت والی رات اپنے حجرے کے باہر نکتا مار کا انتظار اچ کھڑے ساری رات نہیں کھڑے رہ گئے پیغمبر سفر کر گئے اللہ نے جھوٹے کو اندھا کر دیتے سچے کو نجات دے سچ بولنا چاہیے جھوٹ کے بچنا چاہیے کیونکہ جرا بندہ جھوٹ بولے اندھے ہوتے اللہ دی کیا ہوں دیئے بولو لعنت ہوندی ہے پھٹکار ہوندی ہے جھوٹ سارے گناہوں دی بنیاد ہے جھوٹ سارے گناہوں دا سبب ہے جھوٹ سارے گناہوں دی اللہ اکبر جاڑے جڑا بندہ جھوٹ بولے ہوندے اوتے اللہ کریم دی لعنت ہوندی ہے جھوٹ دی پہلی قسم توجہ ہے چاند جھوٹ جہاں قسمہ ڈاس کے اپنی بات ختم کرنا مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطا اللہ امان صاحب الحمدللہ تشریف گھن انہیں دا بیان تھیون والا ہے خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تشریف فرمائے تواری ساری خوش نصیبی ہے کہ یہ وقت کدیں کدیں اللہ نصیب کرنے اور میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب ساہیوال تو دور دراز تو سفر کر کے تشریف گدی اندن راستے چن انشاءاللہ پہنچ اندن انہیں دا آخری خطاب تھی سی خصوصی تے میں چند باتائیں میں مختصر وقت کہ سا کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سارے تو سارے معاشرے دا مین دار و مدار جھوٹ دو اگر ایسا معاشرے کو ٹھیک کرنے تو زبانہ سچا کرو کیونکہ سارا دار و مدار بندے دی زبان دے ہوتا ہے
اللہ فرمائے سوچ سمجھ کے الایا کرو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جیڑا بھی جملہ تیری زبان وچوں نکلے وہ جملہ اللہ کریم کاغذیں دے اندر فرشتیں دے ذریعے نوٹ کروا کے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہر جملہ تیرے منہ وچوں نکلتا ہویا نوٹ کیتا ویندے تو جھوٹ دی پہلی قسم چند قسماں بات ختم اللہ دی ذات تے جھوٹ کہنے ہوتے جھوٹ بولو لوگ اللہ دی ذات تے بھی جھوٹ بنا کے پیش چا کرنا جرا بندہ جھوٹ ہے وہ تو پیچھے سمجھو ان دی کوئی بریک کہہ نہیں نا وہ انجا جھوٹ بولے سی بلکہ اللہ دی ذات تے بھی جھوٹ بولے سی اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا جیرے بندے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولن انہیں دا کیا نتیجہ ہے مالک کائنات نے اللہ کریم نے سورۃ النحل 14واں سپارہ آیت نمبر 116 اللہ نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتے جڑے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولن اللہ فرمائے دے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون جیرے لوگ اللہ تے جھوٹ بولن وہ کدے ہی کامیاب نہیں ہو سکتے دوجا مقام قرآن کریم دا جیرے لوگ اللہ تے اہل کتاب دی عادت ہے اپنی طرفوں مسئلہ چا بنایا بات لکھی بھلا نسبت اللہ دی ذات دی طرف چا کی تھی اور آکھیا یہ اللہ پاک دا حکم ہے یہ اہل کتاب دی عادت ہے لیکن آج دے سارے امت مسلمان دے بھی کچھ احبار تے رہبان ہی ہو جہن جرے بات لکھی اپنی طرف نسبت چکی تھی جو قرآن دا فیصلہ ہے اگر قرآن کو کھول کے وہ لٹھا ونجے نظر کی تھی ونجے تو فیصلہ قرآن پاک دا کچھ بھی انداز دا ہوندے تو بندے دی بات بے انداز دی ہوندی اللہ کریم نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا سورۃ بقرہ آیت نمبر 79 او لوگ جرے اپنی طرفوں جھوٹ بڑھنے انہیں واسطے ہلاکت ہے فویلن ہلاکت ہے انہیں لوگیں واسطے جرے اپنے ہاتھ نال کوئی بات لکھی تو بلا نال اے بھی آدن جو حاضر من عند اللہ اے اللہ دا حکم ہے اللہ دے ہوتے جھوٹ یہ پہلی قسم اور آخرت جنہیں لوگیں دی کیا سزا ہے سورہ زمر آیت نمبر 60 اللہ کریم نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ جرے بندے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولے نن قیامت لڑی اللہ کریم نے انہاں دے چہرے کالے کرنے ونن سیاہ ترین کرنے ونن انہاں دے چہریاں دے اوتے کالا کھونی ہے سیاہی ہونی ہے جرے لوگ اللہ دی ذات تے جھوٹ بولے نن اللہ فرمیندے متکبرن الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین اللہ نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم دے اندر بناونے جرے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولنا کہندے ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نمبر 2 رسول اللہ تے جھوٹ نبی پاک دی ذات کوئی معاف نہیں کرن دے بات کی تھی سٹیجیں تے بائے کہ نہ لاکھیا سوہنے حضور کریم دا فرمان ہے حالانکہ نبی پاک دا فرمان نہیں ہوتا اپنی طرفوں بات چاکی تھی یہ حدیث ہے یہ فیصلہ یہ فرمان ہے مسئلے مسائل ہوئے حلال حرام دی بات ہوئے جائز ناجائز دی بات ہوئے اپنی طرفوں بات چا بڑھائی اصل مسئلہ انہاں دا اپنا ہوندے انہاں دی اپنی فقہ دا ہوندے انہاں دے اپنے امام دا ہوندے نسبت چا کیتی جو رسول اللہ دا فرمان ہے اے اللہ دے نبی دی ذات تے جھوٹ ہے یہ جھوٹ دی دوسری قسم ہے کہ پیغمبر تے جھوٹ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر یہ روایت موجود ہے فرمایا جیرا بندہ جان بوجھ کے میں پیغمبر دی ذات تے جھوٹ بنا کے میرے ذمہ لاوے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا جان بوجھ کے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اگر کوئی بندہ آکھے معراج والی رات اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی ذات کو ڈٹھے تو میں سمجھو این بندے ساڈے پیغمبر دی ذات تے جھوٹ بولے
یہ نبی پاک دی ذات تے جھوٹ ہے، یعنی بندے کو جھوٹ کے بچنا چاہیے، اللہ دی ذات تے جھوٹ اور پیغمبر دی بات تے بھی جھوٹ، پیغمبر دی ذات تے بھی جھوٹ، اور اس قسم دیا بے شمار روایات ہیں۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ بھی میرے اوتے جھوٹ بناوے فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا گئے۔ نمبر 3 جھوٹ دی تیجی قسم جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کریم نے سورۃ الحج دی آیت نمبر 3 دے اندر سکو منع فرمائے وجتنبو قول الزور، جھوٹ کے بچوں تے جھوٹی گواہی کے بھی بچوں۔ نبی کریم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا او لوگوں میں تو کو بڑے گناہ نہ دساں، اللہ انبئکم باکبر الکبائر، اللہ دے نبی جی ضرور دسو جو وڈے گناہ کبیرہ گناہ کے رہن۔ نبی کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، نمبر 1 اللہ دے نال شرک کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2 وعقوق الوالدین، اپنے ابے تے اماں دی نافرمانی کرنا، یہ بھی وڈا گناہ ہے۔ نمبر 3 اللہ دے پیغمبر ٹیک لگے بیٹھے ہیں، جیڑے ویلے تریجے کبیرے گناہ دیا آپ نے وضاحت فرماونی آئی، ٹیک چھوڑ دیتی نے اگتے آ بیٹھن۔ نبی کریم نے تریجا گناہ نشے اللہ وقول الزور، لوگوں خبردار خبردار خبردار، تریجا وڈا گناہ جھوٹی گواہی دیون۔ جھوٹی اساں تو جھوٹی گواہی دیتی ہے، پرلے بندے دی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اساں تو کو خوش کرن دی خاطر جھوٹی گواہی دے آئے اسے، اساں اپنی آخرت برباد کی تھی تو اون بندے دی زندگی برباد کی تھی۔ یہ واسطے بندے کو سوچ سمجھ کے گواہی دینی چاہیے۔ مسئلہ سارا کھڑا، مقدمہ سارا کھڑا، گواہی دے اوتے اساں مان کی نے سیاست بچاون دی خاطر، برادری دا بھرم بچاون دی خاطر، ابے دے چٹے والے دا حیا کرن دی خاطر اساں مان کی نے بھری کچاری ہے اور بھری عدالت جون کی نے جھوٹی گواہی چڑھی تھی، پرلے بندے دا ستیہ ناز ہویا۔ جھوٹ دی پہلی قسم اللہ دی ذات تے جھوٹ بناونا، دوجی قسم رسول اللہ دے اوتے جھوٹ بناونا، تیجی قسم جھوٹی گواہی دینا، جو سارے معاشرے دے اندر عام رواج ہو چکے۔ جھوٹی گواہی کو تو زندگی دا زیور سمجھی وجہ بندہ جھوٹی گواہی دیوان لگا نا، پیچھے پڑچائیں تے پہاڑ اللہ چیئرمین چودھری لمبردار ہوا کہ قسم چاہے نہیں قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے آدھائی ساری دنیا آدھی کھڑی ہے میں نہیں تو آدھائی میں ہوا کیسی قرآن پاک میں کو پہلے دکھاؤ تا صحیح، جلے قرآن پاک کو دکھانے ہوا کہ یہ قرآن ہے، اگر یہ قرآن پاک چاہ کے آکھنے تا ایہو جے بھامے تو 100 قرآن میں کنے چلاؤ میں چاہ سکتا۔ امت مسلمان قرآن کریم دی قدر دا پتہ کوئی نہیں، قرآن کریم دیا قسمہ چاہ چاہ کے جھوٹا قسمہ چاہ چاہ کے جھوٹی گواہی کھڑے دینے ہونے، جب تک سارے معاشرے دے اندر جھوٹ موجود ہے کہیں رحمت تے برکت نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک دا فیصلہ حق ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جدنا جھوٹے بندے دے اوتے ہوندی اللہ دی لعنت رحمت کیڑو آوے، برکت کیڑو آوے، عزت کیڑو آوے، بخشش کیڑو ہووے، بندے کو جھوٹ کے بچنا چاہیے۔ نمبر 4 جھوٹ دی آخری قسم دس کے بعد ختم فرمایا مذاق دے اندر جھوٹ، کس دے اندر؟ یہ مذاق چل دی پہ ہوندی ہے تو ساری پٹ گاپتے کو جرا تڑا تماشا لگا پہ ہوندے ہوندا سارا کوڑے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کو دعوت رہنن اواہے آ کر کے گپ شپ لے سوں کوڑ بٹ لے سوں، ساری گپ شپ محفل کوڑ لگا رہ گئے۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد دی روایت ویل للذی یحدث بالحدیث لیزہق بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ، اللہ دے نبی فرمائے او بندے واسطے ہلاکت تباہی تے بربادی ہے جڑا بندہ این نظریے نال جھوٹ بولے تاکہ قوم خوش تھی پوے، مار کا کھل پویں بٹ بن پوے،
جڑا بندہ این نظریے نال جھوٹ بولے اون دے واسطے ہلاکت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت ہے آپ نے فرمایا کہیں خواب ڈٹھے تا ذکر کرو صحابہ کرام دسیں نے ان خواب ایک نوار نبی کریم نے فرمایا تسا نہیں ڈٹھا تے میں خواب ڈٹھے آپ نے اپنا خواب سنایا فرمایا میں جبریل امین دے کٹھے ویندا پیاں میں ڈٹھے جہنم دے اندر ایک بندے دیاں واچھاں چیریاں ویندیاں پین این پاسے کولو چیر کے گدی تک بے پاسے کولو گدی تک بادشاہ تے واچھا چیریاں ویندیاں پین میں پوچھنا کیتے جبریل کون لوگ ہیں حضرت جبریل نے فرمائے یا رسول اللہ آئے او بندے فیکذب کذبا جڑے جھوٹ لیندے ان کوڑ مرندے ان جنی وجہ تو اج انہاں دیاں واچھاں چریاں پین انہاں دیاں واچھاں چریاں پین ہی واسطے جھوٹ نہیں بولنا چاہیدا جھوٹ تیرے میرے معاشرے دی اساس تے بنیاد ہے معاشرہ ٹھیک کرنی تے جھوٹ کولو بچ معاشرہ ٹھیک کرنی تے جھوٹ نال نفرت کر ہر قسم دی بیماری دی بنیاد جھوٹ ہے ہر قسم دے گناہ دی بنیاد جھوٹ ہے اللہ تو دعا ہے اللہ سا کو جھوٹ تو بچاوے اللہ کریم سا کو سچا بناوے حق سچ سمجھن دی اللہ توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وضو فرماؤ اذان تھی دی نماز دے بعد باقاعدہ پروگرام جاری راسی